السلام علیکم۔ تجھے کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ بڑے ارمان پھوٹ رہے تھے تیرے دل میں۔ فریدہ جب سیڑھیوں سے گری یا گرائی گئی تو اس وقت چودھری حویلی میں موجود نہیں تھا۔ منصوبہ بندی کرنے والوں نے اس بات کا خاص طور پر خیال بھی رکھا تھا، لیکن قدرت کو ان کی چال ناکام بنانا منظور تھی کہ ادھر فریدہ لڑکتی ہوئی آخری سیڑھی تک پہنچی، ادھر چودھری کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ حویلی میں ہنگامہ بپا تھا اور ظاہری طور پر سب بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی بھی یہ کوشش نہیں کر رہا تھا کہ فریدہ کو فوری طور پر طبی امداد پہنچ سکے۔ چودھری وہاں پہنچا تو فریدہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ فریدہ اسے پہلے ہی دھمکی دے چکی تھی کہ اس کی حادثاتی موت کی صورت میں اس کے ہمدرد متحرک ہو جائیں گے اور چودھری کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اس دھمکی کے باعث وہ خود چاہنے کے باوجود فریدہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اب جو یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی فکر پڑ گئی۔ فوری طور پر اس نے ڈاکٹر ماریا کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے حویلی پہنچنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر ماریا شادی کے سلسلے میں چند چھٹیاں کرنے کے بعد دوبارہ مرکز صحت پر ڈیوٹی دینے کے لیے آنے لگی تھی۔ چودھری کا فون ملتے ہی وہ فوراً حویلی پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ایک مڈ وائف بھی تھی اور وہ ضرورت کا تمام دستیاب سامان بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس وقت وہ مڈ وائف کے ساتھ حویلی کے ایک کمرے میں فریدہ کی جان بچانے کی کوشش میں مصروف تھی، جبکہ باہر چودھری وڈی چودرائن سے الجھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نیا تو نہیں کیا چودھری صاحب، حویلی کی ریت ہے یہ۔ بھلے سے فریدہ آپ کے دشمن کی بہن ہے، لیکن بہزاد شاہ تو حویلی کے وارثوں میں سے ہے۔ بے شک اسے ہوش نہیں، پر ہمیں تو ہوش ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے۔ میرے لیے تو وہ اپنے مراد شاہ کی طرح ہی ہے، بھلے آپ یقین کرو نہ کرو، لیکن میں نے کبھی مراد شاہ اور بہزاد شاہ میں فرق نہیں سمجھا ہے۔ لیکن ابھی تو مجھے ہی ساری رسمیں پوری کرنی تھیں، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسی مصیبت سر پر آ پڑے گی اور کڑی سیڑھیوں سے گر جائے گی۔ وہ چونکہ سب کچھ طے شدہ منصوبے کے مطابق کر رہی تھی، اس لیے اسے چودھری کے سامنے وضاحتیں پیش کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ چودھری کا عین وقت پر حویلی پہنچ جانا البتہ اس کے منصوبے کے خلاف تھا، ورنہ وہ فریدہ کو طبی امداد تو ضرور پہنچاتی، لیکن اتنی تاخیر سے کہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب بھی وہ پر امید تھی کہ اسے کامیابی حاصل ہوگی اور بے شک فریدہ کی جان بچ جائے، لیکن اس کی کوکھ میں پلتا بچہ نہیں بچ سکے گا۔ اس کی اصل دشمنی تھی بھی اس بچے سے ہی۔ وہ زندہ رہتا تو اس کی اولاد کے ساتھ جائیداد کا وارث اور حصے دار ٹھہرتا، جبکہ وہ کسی صورت اپنی اولاد کے سوا کسی اور کو اس جائیداد پر عیش کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے سر پر 10 مصیبتیں پڑی ہیں اور تجھے رسم و ریتوں کی پڑی ہے۔ کیا دیا ہے مجھے حویلی کے ان وارثوں نے؟ ایک کو کسی گل کا ہوش نہیں ہے اور دوجا بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ جا کر بیٹھ گیا ہے۔ 2 دھیاں عزت سے بیاہ دی تھیں اور تیسری کے لیے سوچا تھا کہ اس کے جوڑ کا بر خاندان میں نہیں تو کوئی گل نہیں۔ میرے گھر کوئی کمی تو ہے نہیں کہ دھی کو کھلا پلا نہیں سکوں۔ حویلی میں عیش سے رہ کر ساری حیاتی گزار لے گی، لیکن وہ تو میری ناک ہی کٹوا کر چلی گئی۔ جب تک میں اسے اور اس کے نامراد عاشق کو پکڑ کر ٹوٹے ٹوٹے نہیں کر ڈالتا، اس حویلی پر ساری خوشیاں حرام ہیں۔ کان کھول کر سن لے چودرائن کہ اب یہاں خوشی کے شادیاں نے تب ہی بجیں گے جب کشور کا جنازہ اٹھے گا۔ غضبناک چودھری نے حکم صادر کیا۔ ہاں چودھری صاحب، جو آپ کا حکم۔ چودرائن نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس وقت در حقیقت اس کا ذہن اس کمرے کی طرف لگا ہوا تھا جہاں فریدہ اور اس کے بچے کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ دوسری طرف چودھری دوہرے ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اسے کشور اور آفتاب کے سلسلے میں مہک بک شاپ کا جو کلو ملا تھا وہ بیکار گیا تھا۔ اس کے آدمی بک شاپ کے مالک شفیق کی جان لے کر بھی کچھ معلوم نہیں کر پائے تھے۔ مالک کے علاوہ انہوں نے دکان کے ملازمین کو بھی کھنگالا تھا، لیکن ان میں سے بھی کوئی ماسٹر آفتاب نامی شخص سے واقف نہیں تھا۔ اس کے آدمیوں نے بک شاپ کے مالک کی بیٹی مہک کی نگرانی کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ اگر آفتاب ان لوگوں کا واقف کار ہے تو شفیق خان کی موت پر اس کی بیٹی سے تعزیت کرنے ضرور آئے گا، لیکن یہ نگرانی بھی بے سود گئی تھی۔ آفتاب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ ان حالات میں چودھری اسی نتیجے پر پہنچا کہ یا تو اسے ملنے والا کلو غلط تھا یا پھر آفتاب کوئی اور نام اختیار کر کے رہ رہا تھا، جس کی وجہ سے کوئی اسے نام سے شناخت نہیں کر پا رہا تھا۔ حقیقت جو بھی تھی، لیکن وہ اپنی ناکامی پر بری طرح جھنجلایا ہوا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا
کہ آفتاب اور کشور اس کے چنگل میں آتے آتے بچ نکلے تھے۔ قسمت ان دونوں کا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے وہ ہر بار ہاتھ آتے آتے رہ جاتے۔ دوسری طرف وہ ماہبانوں کے حویلی سے غائب ہو جانے پر برافروختہ تھا۔ اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ حویلی سے نکلنے میں کس طرح وہ کامیاب ہوئی۔ جن ملازمین نے اسے نکالنے میں مدد دی تھی وہ مردہ پائے گئے تھے۔ چودھری اپنا غصہ ان ملازمین کے بچوں کو بے عزت کر کے ان کی ہلاکت کی صورت میں ہی نکال سکا تھا، لیکن ماہبانوں کا پتہ ہنوز نہیں چل سکا تھا، اور اب یہ فریدہ کی مصیبت سر پر آ پڑی تھی۔ عام حالات میں اسے فریدہ یا اس کے بچے کی موت زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فریدہ کی دھمکی تلوار کی صورت اس کے سر پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ کسی صورت میڈیا کی یلغار کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مبارک ہو چودھری صاحب، آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے اور فریدہ کی زندگی بھی بچ گئی ہے۔ چودھری اور وڈی چودھرائن اپنی اپنی فکروں اور سوچوں میں غلطاں کسی خبر کے منتظر بیٹھے تھے کہ ڈاکٹر ماریا نے وہاں آ کر مسکراتے ہوئے انہیں اطلاع دی۔ اس اطلاع پر جہاں چودھری نے سکون کا سانس لیا، وہیں چودھرائن کے سینے میں آگ لگ گئی، لیکن وہ اپنے دلی جذبات چھپاتے ہوئے منافقانہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، مبارک ہو چودھری صاحب، آپ کی نسل جاری رکھنے والا ایک اور پتر آ گیا۔ میں ابھی منشی جی کو کہلواتی ہوں کہ درگاہ پر صدقے کی دیگیں چڑھوا دے۔ وہ جوش و خروش سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن میں آپ پر واضح کر دوں کہ ماں اور بچے کی جان ابھی مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں ہے۔ فریدہ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، جبکہ بچہ چونکہ پری میچور ہے، اس لیے اسے بھی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ مجھ سے وقتی طور پر جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں کر چکی ہوں، لیکن اب آپ کو فوری طور پر ماں اور بچے کو کسی بڑے ہسپتال میں شفٹ کرنا ہوگا۔ دونوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ اہم ہے۔ دیر کرنے کی صورت میں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ چودھرائن کے جوش و خروش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈاکٹر ماریا نے براہ راست چودھری کی طرف رخ کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں اسے بتایا، میں ابھی گڈی نکلواتا ہوں۔ اس کی بات سن کر چودھری جلدی سے بولا، اس کے مقابلے میں ایمبولینس زیادہ بہتر رہے گی۔ اس میں آکسیجن سلنڈر اور فوری طبی امداد کا دوسرا سامان موجود ہے۔ راستے میں اگر کوئی پریشانی پیش آئی تو اس سے نمٹا جا سکے گا۔ ماریا نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ چودھری کے لیے فریدہ کی زندگی بہت اہم تھی، اور ہاں، خیال رہے کہ فریدہ کے ساتھ ہسپتال میں آپ کا کوئی قابل اعتماد شخص رہے۔ فریدہ نے شک ظاہر کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والا حادثہ اس کے قتل کی سازش بھی ہو سکتی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی وہ اپنی اور اپنے بچے کی جان خطرے میں محسوس کر رہی ہے۔ یہ جملے کہتے ہوئے ڈاکٹر ماریا کی نظریں چودھری اور وڈی چودھرائن دونوں کے چہروں پر بھٹک رہی تھیں۔ اپنی اپنی جگہ احساس جرم میں مبتلا وہ دونوں ہی اس سے نظریں چرا گئے۔ ڈاکٹر ماریا جن دو افراد سے فریدہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کو کہہ رہی تھی، در حقیقت اسے ان دونوں سے ہی سب سے زیادہ خطرہ لاحق تھا، لیکن ان دونوں کی فریدہ سے مخاصمت کی وجوہات اتنی مختلف تھیں کہ دونوں ہی ایک دوسرے پر اسے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ راحیلہ سختہ زدہ سی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی اور بے یقینی کے عالم میں اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دائیں ہاتھ میں موجود سفید لفافے سے نکلا تھا۔ یہ لفافہ کچھ دیر قبل ہی ایک ویٹر دے کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس لفافے میں اس کے لیے کوئی پیغام ہے، اور وہ حیران رہ گئی تھی کہ یہاں کون اسے پیغام بھیج سکتا ہے۔ اس کی اس ہوٹل میں موجودگی کا علم تو اس کے ماں باپ کو بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے ویٹر سے لفافہ وصول کر لیا۔ لفافے پر واضح طور پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ لفافہ کھول کر اس نے اس میں تہہ کر کے رکھا گیا کاغذ کھولا تو تحریر پڑھے بغیر ہی جان گئی کہ اسے یہ پیغام بھیجنے والا اس کا بھائی ڈاکٹر طارق ہے۔ لفافے کے اوپر لکھے نام سے اس نے طارق کی لکھائی کو اس لیے شناخت نہیں کیا تھا کہ وہ اس بات کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ برابر والے کمرے میں مقیم طارق اسے کوئی تحریری پیغام بھیج سکتا ہے، لیکن ابھی چند لفظوں کے مقابلے میں باقاعدہ کئی سطور لکھی دیکھ کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ طارق کی لکھائی کو شناخت نہ کر سکے۔ گھر میں وہی طارق سے سب سے زیادہ قریب تھی، اور اپنی تعلیم سے لے کر دوسرے تمام معاملات تک اسی سے مدد لیتی تھی۔ طارق بھی اسے عموماً اپنے ساتھ ساتھ رکھنا پسند کرتا تھا۔ دونوں بہن بھائی کی اس قدر قربت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کراچی چھوڑ کر یہاں اسلام آباد تک آ گئی تھی، اور ہوٹل کے اس کمرے میں تقریباً قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ طارق نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس کا غیر ضروری طور پر باہر نکلنا ان کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ یہ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ طارق اسے کچھ بھی کھل کر نہیں بتا رہا تھا۔
اس کا انداز بے حد پر اسرار تھا، اور اب اس نے اسے یہ خط بھیج دیا تھا۔ راہیلہ نے اس کی اس حرکت پر حیران ہوتے ہوئے خط کے الفاظ پڑھے اور مزید حیران ہو گئی۔ طارق نے لکھا تھا: ڈیئر سس، تم مجھے اپنی ذہانت اور سمجھداری کی وجہ سے ہمیشہ بہت عزیز رہی ہو۔ تم نے کبھی میرے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مجھے تم سے مدد ہی ملی ہے۔ یہ آخری مدد تم نے میری کی ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے تمہارا مشکور ہوں، کیونکہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو مجھے اپنا مستقبل بنانے کا ایسا سنہری موقع نہ ملتا، اور میں فوری طور پر یہاں سے امریکہ روانہ ہونے کے قابل نہیں ہو پاتا۔ تم شاید میری بات پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی ہوگی، تو چلو میں تمہاری الجھن دور کر دیتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا کتنا شوق تھا۔ میرے اس شوق کی راہ میں وسائل کی کمی رکاوٹ بن کر کھڑی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے بڑے ہاتھ پیر مارے، یہاں تک کہ لڑکیوں کی خرید کرنے والے ایک آدمی کو لڑکیاں سپلائی کرنا تک منظور کر لیا۔ تمہیں میرے ساتھ جاب کرنے والی وہ نرس تو یاد ہوگی جس کی بہن ہمارے گھر آئی تھی، اور جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن میرے ساتھ ڈنر پر گئی تھی لیکن واپس گھر نہیں آئی۔ میں نے اس عورت کو غلط قرار دے کر گھر سے روانہ کر دیا تھا، لیکن در حقیقت وہ عورت غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی بہن کو سپلائی کر دیا تھا، لیکن وہ شخص بڑا بے ایمان نکلا اور طے شدہ رقم سے آدھی رقم دے کر مجھے ٹال دیا۔ میں اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کرنی پڑی، لیکن مجھے کسی نہ کسی طرح باہر تو جانا ہی تھا۔ انہی دنوں تم مہرین کو اپنے ساتھ لے کر گھر آنے لگیں۔ مجھے وہ لڑکی اچھی لگی، وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اسے بھی اپنے جال میں گرفتار کر کے اس آدمی تک پہنچا دوں گا، لیکن اس بار میں سودے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، اس لیے مہرین کی تصویریں دکھا کر پہلے ہی اس سے آدھی رقم وصول کر لی تھی۔ باقی آدھی رقم کے لیے میں مہرین کو اپنے جال میں جکڑتا۔ اس سے قبل ہی حادثاتی طور پر یہ بات علم میں آ گئی کہ وہ لڑکی در حقیقت مہرین نہیں ماہبانو ہے، اور ایک وڈیرے سے بچنے کے لیے مہرین بن کر یہاں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اس وڈیرے سے رابطہ کیا اور بھاری رقم کے عوض اس مہرین یا ماہبانو جو بھی کہہ لو، اس کا پتہ بتا دیا۔ تم نے بھی میرے ساتھ ہی ماہبانو کی داستان سنی تھی، اس لیے یہ بھی جانتی ہوگی کہ ماہبانو کی پشت پر بھی ایک با اثر شخصیت موجود تھی۔ اس شخصیت سے بچنے کے لیے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں ملک سے باہر نہیں نکل جاتا تب تک ہمارا چھپ کر رہنا ضروری ہے۔ تمہیں میں اس لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا کہ تمہارے ذریعے ان لوگوں کو یہ علم ہو سکتا تھا کہ میں ملک سے باہر جانے کے چکر میں ہوں۔ وہ میرا نام ECL میں ڈلوا دیتے تو مجھے بڑی مشکل ہو جاتی۔ اب جب کہ تمام مراحل بخیر و خوب بھی طے ہو گئے ہیں اور میں صبح تمہارے جاگنے سے پہلے روانہ ہو چکا ہوں گا، تو تمہارے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ فوری طور پر گھر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ہوٹل کا بل میں نے جمع کروا دیا ہے۔ تمہارے پاس اتنی رقم بھی ہے کہ اسلام آباد سے کراچی تک کا سفر بآسانی کر سکو۔ وہاں جا کر تم میرا یہ خط سب کو دکھا سکتی ہو، اس طرح تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ رہا میں تو مجھے اپنی فکر نہیں، میرا اب کبھی واپس پاکستان آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تمہارے بے حد تعاون کے لیے ایک بار پھر شکریہ۔ یور لونگ بردر، ڈاکٹر طارق۔ شروع سے آخر تک سارا خط کئی بار پڑھنے کے بعد بھی راہیلہ کی حیرانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ طارق کے اعترافات نے اسے سن کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ خود غرض ہے، یہ بات وہ پہلے بھی جانتی تھی، لیکن اس خود غرضی میں وہ اپنی سگی بہن کو بھی استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، یہ بات وہ پہلے کبھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ طارق کا کہنا تھا کہ کامیابی کے لیے کچھ بھی کر گزرو، تو واقعی اپنی اس بات پر عمل کر گیا تھا۔ وہ خود بھی کافی حد تک طارق کے اس مقولے پر عمل کرتی تھی۔ ماہبانوں سے دوستی بھی اس نے اپنی غرض سے کی تھی۔ ماہبانوں کے کالج جوائن کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اس نے یہ بات جان لی تھی کہ وہ ایک محنتی اور ذہین طالبہ ہے، چنانچہ اس نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس دوستی سے بھرپور استفادہ کر سکے گی اور نوٹس وغیرہ تیار کرنے کی زحمت سے بچ جائے گی۔ اس دوستی کو مزید گہرا کرنے اور اس پر اپنا اعتماد زیادہ سے زیادہ قائم کرنے کے لیے وہ اسے لے کر اپنے گھر بھی چلی گئی۔ یہ وہی گھر تھا جو ان کے عزیز ملک سے باہر جاتے وقت وقتی طور پر انہیں دے گئے تھے، اور اس گھر میں صرف وہ اور طارق رہائش پذیر تھے۔ ان کے والد نے اس گھر میں قیام کرنا پسند نہیں کیا تھا، وہ تو صرف بھائی کی محبت اور اچھے گھر میں رہنے کے شوق میں وہاں آ گئی تھی، لیکن طارق یقیناً اس لیے وہاں رہ رہا تھا کہ لڑکیوں کو اپنی اچھی مالی پوزیشن دکھا کر متاثر کر سکے تاکہ وہ آسانی سے اس کے جال میں پھنس جائیں۔
بہرحال وہ ایک آدھ بار سے زیادہ ماہبانوں کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن پہلی ملاقات کے بعد ہی طارق نے اس سے اصرار شروع کر دیا کہ وہ اپنی سہیلی کو اپنے ساتھ وہاں لایا کرے۔ اس کے اس اصرار پر اسے خیال گزرا کہ ماہبانوں اسے پسند آ گئی ہے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اسے پسند تو واقعی آ گئی تھی، لیکن پسندیدگی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ اسے بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں فروخت کرنے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن یہ اتفاق ہی ہوا کہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ وہ کسی چودھری سے ڈر کر بھاگی ہوئی ہے۔ چنانچہ طارق نے اپنا منصوبہ بدل لیا اور چودھری سے سودے بازی کر لی۔ وہ ان سب باتوں سے واقف نہیں تھی، لیکن جب طارق نے اچانک ہی اسے اپنے ساتھ اسلام آباد چلنے کو کہا اور گھر والوں کو بتانے سے بھی منع کر دیا تو وہ چونک پڑی، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ طارق سے کوئی غلط حرکت سرزد ہوئی ہے۔ وہ طبیعتاً کافی نڈر تھی، اس لیے نہ تو گھبرائی اور نہ ہی ساتھ جانے سے انکار کیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ بھائی کا ساتھ دے کر وہ اس کا اعتماد جیت سکتی ہے، تاکہ آنے والے وقت میں بھائی بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے۔ لیکن بھائی اس کی توقعات سے بڑھ کر خود غرض ثابت ہوا اور اسے اس اجنبی شہر میں تنہا چھوڑ کر خود اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے امریکہ چل پڑا۔ اس کے اس خود غرضانہ روش پر وہ کچھ دیر تو بے حس و حرکت بیٹھی حیران ہوتی رہی، لیکن پھر آخرکار اسے حرکت میں آنا پڑا۔ وہ ہوٹل کے اس کمرے میں تنہا زیادہ دیر تک نہیں رک سکتی تھی، اسے واپس اپنے گھر جانا تھا۔ وہ گھر جو بہت چھوٹا تھا اور اس کے باپ نے اپنی حلال کی کمائی سے بنایا تھا، لیکن اس کے بڑے بڑے خواب اس چھوٹے سے گھر میں نہیں سما پائے تھے۔ یہ لیجئے، یہ ہے آپ کا نیا گھر۔ دو کمروں کے ایک کشادہ سے صحن والے مکان پر ایک پرسکون نظر ڈال کر مسکراتے ہوئے آفتاب نے کشور سے کہا تو اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے نکاحت زدہ چہرے پر یہ مسکراہٹ اور بھی عجیب لگی۔ وہ جس حادثے سے گزری تھی اس میں اس کی اور بچے کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اس کی صحت پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد پڑ جانے والے سیاہ حلقے اور پچکے ہوئے رخسار اس کی اس کمزوری کی گواہی دیتے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کے لیے ڈلیوری تک مکمل بیڈ ریسٹ تجویز کیا تھا، لیکن وہ لوگ جس مشکل کا شکار تھے وہ انہیں ایک جگہ سکون سے ٹکنے بھی تو نہیں دیتی تھی۔ چودھری کے گرگوں کے پنڈی تک پہنچ جانے کے بعد وہ پنڈی یا اس کے گرد و نواح میں کہیں بھی رہنے میں خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ شہریار کی تجویز قبول کرتے ہوئے سندھ کا رخ کیا، اور اب وہ دونوں میر پور خاص میں موجود تھے۔ یہاں تک آنے کے لیے کشور کو پہلے برقع میں ملبوس کراچی تک بائی ایئر سفر کرنا پڑا تھا، اور وہاں سے آگے آفتاب اسے ایک جدید سہولیات سے لیس ایمبولینس میں لے کر بائی روڈ یہاں پہنچا تھا۔ گھر کا انتظام کرنے میں شہریار نے اس کی مدد کی اور اپنے کسی ذریعے سے اس کے لیے یہ گھر حاصل کر کے اسے اطلاع دے دی تھی۔ شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد آفتاب نے اس شخص سے فون پر رابطہ کیا جس کا نمبر اسے شہریار نے دیا تھا۔ اس شخص نے اسے گورنمنٹ گرلز کالج تک پہنچنے کی ہدایت کی اور پھر وہاں سے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر اس گھر تک پہنچا دیا۔ اس شخص کے روانہ ہوتے ہی کشور نے چہرے پر پڑا نقاب اتار کر پھینکا اور ایک چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ چارپائی پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا، باقی گھر بھی اچھی حالت میں تھا اور وہاں ضرورت کی تمام بنیادی چیزیں موجود تھیں۔ یہ سارا انتظام آفتاب کی استدعا پر کیا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کشور کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر کا انتظام و انصرام سنبھال سکے۔ وہ خود بھی اس جھنجھٹ میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کچھ زائد رقم خرچ کرنا مناسب سمجھا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی کتاب کا سیکنڈ ایڈیشن شائع کرنے کا بھی پبلشر نے حال ہی میں ایگریمنٹ کیا تھا، اس لیے اسے رقم کی طرف سے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ اب وہ یکسو ہو کر اپنے کالمز کے ساتھ ساتھ ناول کی تکمیل کا ارادہ رکھتا تھا۔ ناول اختتامی مراحل میں تھا اور اسے پوری امید تھی کہ بچے کی دنیا میں آمد سے قبل اشاعت کے لیے پریس میں چلا جائے گا۔ اس کا پبلشر رائلٹی کا چیک تو مسودہ ہاتھ میں آتے ہی اسے تھما دیتا، چنانچہ اسے بے فکری تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تو اس کے پیش نظر سب سے اہم مسئلہ کشور کی صحت اور زندگی کا تھا، چنانچہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ بے فکری اور آرام مہیا کرنا چاہتا تھا۔ اب بھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے اسکواش کا ٹھنڈا گلاس تیار کر کے لایا تھا اور گلاس اسے تھماتے ہوئے اس سے خوشگوار لہجے میں یہ جملہ کہا تھا، لیکن جواب میں کشور کی مسکراہٹ عجیب تھی۔
شاید آپ کو یہ گھر پسند نہیں آیا۔ اس کی مسکراہٹ سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اس نے کہا، عارضی ٹھکانے کے لیے پسند یا ناپسند کا کیا سوال؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جسے آپ میرا نیا گھر کہہ رہے ہیں، جانے مجھے اس میں کتنے دن رہنا نصیب ہوگا۔ زندگی نے عجیب ہی موڑ لیا ہے۔ کہاں تو پر کہاں تو حویلی کی چار دیواری سے باہر نکلنا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور کہاں اب سارا وقت ادھر ادھر مارے مارے پھرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ سے ملنے کے لیے مجھے کتنے جتن کرنا پڑتے تھے۔ کبھی رات کی تاریکی میں اپنی جان داؤ پر لگا کر چپکے سے رانی کی مدد سے آپ تک پہنچتی تھی، تو کبھی لاہور والی کوٹھی جانے کے لیے بہانے تلاش کرتی تھی۔ ایک خواب تھا دل میں کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں سکون کی زندگی گزاروں گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ قسمت کو میرا یہ چھوٹا سا خواب بھی پورا کرنا منظور نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس میں عورت ویسے ہی بہت نازک احساسات کی مالک ہو جاتی ہے، اور وہ تو پھر بڑے غیر معمولی حالات سے گزر رہی تھی۔ آپ کو حویلی کی وہ جامد زندگی اچھی لگتی تھی یا میرے ساتھ یوں مارے مارے پھرنا صحیح لگتا ہے؟ آفتاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک نہایت ہی نازک سوال کیا۔ یاسیت کا شکار کشور اس سوال کو سن کر چونک گئی۔ آفتاب کے سوال سے ظاہر تھا کہ اسے اس کی باتیں بری لگی تھیں۔ آپ کا ساتھ تو مجھے ہر حال میں اچھا لگتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ اب ہم کہیں سکون سے رہ سکیں۔ یہ بھاگ دوڑ بچے کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر بعد میں جب بچہ دنیا میں آ جائے گا تو اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ کیا وہ بیچارہ بھی ہمارے ساتھ یوں ہی ادھر ادھر بھاگتا رہے گا؟ آفتاب کا ہاتھ تھام کر اپنے رخسار سے لگاتے ہوئے اس نے اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ خدشات کا بھی اظہار کیا۔ آپ کی ہر خواہش، ہر خواب ضرور پورا ہوگا۔ ہمارا یہ مشکل وقت ہمیشہ ٹھہرا نہیں رہے گا۔ جیسے ہر رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی خوشیوں کا سورج ضرور چمکے گا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آفتاب نے دلاسا دیا، شاید ایسا ہی ہو، لیکن اس سورج کے نکلنے تک جانے کتنی زندگیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے۔ میرے دل پر بڑا بوجھ ہے آفتاب۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم پر قربان ہو گئے ہیں، رانی، افضل بھائی، بابر، اسلام آباد والی خالہ اور ان کا بیٹا، اور اب وہ انجان شخص شفیق خان۔ اپنے باپ کی موت کے بعد تو اس کی بیٹی دنیا میں تنہا ہی رہ گئی ہوگی۔ کیا اس نے اپنے دل میں ہمیں کوسا نہیں ہوگا کہ ہماری وجہ سے اس کے باپ کی جان چلی گئی؟ ہم تو اس بیچاری کو اس کے باپ کی موت کا پرسہ تک نہیں دے سکے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ڈپریشن کا شکار تھی۔ میں اس لڑکی سے تعزیت کرنے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے خطرہ تھا کہ چودھری صاحب کے آدمی اس کے ارد گرد ہی منڈلا رہے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر میرا شفیق خان سے کوئی تعلق ہے تو میں اس کی موت پر اس کی بیٹی سے ملنے ضرور آؤں گا۔ بس اسی ڈر اور احتیاط کی وجہ سے میں وہاں نہیں گیا، لیکن آپ یقین رکھیں کہ مہک سے تعزیت اور معذرت دونوں کرنا مجھ پر قرض ہے۔ مجھے زندگی میں جب بھی موقع ملا میں یہ قرض ضرور ادا کروں گا۔ باقی بھی جو لوگ ہماری خاطر اپنی جان سے گئے، میرے دل میں بھی ان کے لیے گہرا رنج ہے، لیکن پھر میں خود کو یہ کہہ کر بہلا لیتا ہوں کہ اللہ نے سب کی موت کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنے وقت پر ہی اس دنیا سے گئے ہوں گے، بس ہیلا ہماری ذات بن گئی۔ اس طرح سوچنے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے ان لوگوں کی قربانی کا احساس نہیں ہے۔ میں دل سے ان سب کا احسان مند ہوں، لیکن میرے پاس اس احسان کو اتارنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں اور اللہ سے ان کے لیے جنت کے باغوں میں ہر نعمت عطا کر دینے کی درخواست کروں۔ اس کا اپنا لہجہ بوجھل ہونے لگا۔ جو لوگ مارے گئے تھے اس کے لیے یہ بوجھ سہنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ برداشت سے کام لے رہا تھا، تو صرف کشور کی خاطر۔ وہ ہی حوصلہ چھوڑنے لگی تو اس کے اپنے دل کا درد بھی زبان پر آ گیا۔ کشور نے ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کے باوجود اس کی اس کیفیت کو بھانپ لیا اور فوراً ہی خود کو سنبھال کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ اداس نہ ہوں آفتاب، میرا دل بس یوں ہی ذرا سا گھبرا گیا تھا، اس لیے میں ایسی باتیں کرنے لگی تھی۔ میرا مقصد آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں تھا۔ آفتاب وہ شخص تھا جسے اس نے بے تحاشا چاہا تھا۔ اس کی کل کائنات آفتاب کی ذات تک محدود تھی۔ وہ اسے کیسے اداس اور پریشان دیکھ سکتی تھی؟ سو فوراً ہی اس کی دل جوئی کرنے لگی۔ دل کو سمجھایا کرے نا، آپ کا دل پریشان رہے گا تو اس کا اثر ہمارے چھوٹوں پر بھی پڑے گا۔ پہلے ہی وہ بیچارہ بال بال بچا ہے،
اب تو ہمیں اس کی اور بھی زیادہ حفاظت کرنا ہوگی، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور اچھی خوراک لینے کے ساتھ ساتھ آرام بھی کریں۔ آپ کو یاد نہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ اب آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے، لیکن آپ خیال نہیں کرتیں اور بے احتیاطی کرتی ہیں۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور کشور کو سمجھانے لگا، میں اپنا خیال کیوں رکھوں؟ آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ دل ربائی سے کہتے ہوئے کشور نے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ وہ تو میں رکھوں گا ہی، آپ مجھے عزیز نہیں ہوتی تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے، لیکن میری جان آپ کو میرے ساتھ تعاون بھی تو کرنا ہوگا۔ یہ اداس اداس رہنا اور الٹی سیدھی سوچوں میں الجھے رہنا تو ہم دونوں کے لیے مسائل پیدا کر دے گا۔ آپ پہلی بار میں ہی خود کو اتنا نڈھال کر لیں گی تو اس فوج کا کیا ہوگا جو میں نے مستقبل میں تیار کرنے کا سوچ رکھی ہے۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ شرارت پر اتر آیا تو کشور نے اسے مصنوعی ناراضی سے گھور کر دیکھا۔ آپ تو مجھے ایسے گھور رہی ہیں جیسے آپ کا تعلق محکمہ بہبود آبادی سے ہے، جنہیں 2 سے زیادہ بچے اچھے ہی نہیں لگتے۔ آفتاب نے اسے ایک بار پھر چھیڑا۔ بچے تو میرے خیال میں ماں کو کتنے بھی ہوں اچھے ہی لگیں گے، لیکن بچوں کی فوج تیار ہونے کی صورت میں بچوں کے ابے برے لگنے لگتے ہوں گے۔ وہ بھی شرارت پر اتر آئی۔ نہ بھائی، یہ تو ہمیں کسی صورت منظور نہیں کہ ہم آپ کو برے لگیں، اس لیے میرے خیال میں بچے 2 ہی اچھے رہیں گے۔ وہ فوراً طائب ہوا اور پھر دونوں کی ہنسی کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اس ہنسی نے اداسی کے وہ بادل چھانٹ دیے جو کچھ دیر قبل وہاں چھائے ہوئے تھے، اور زندگی تو نام ہی اس دھوپ چھاؤں کا ہے۔ ڈاکٹر طارق کی بہن راحیلہ گھر پہنچ گئی ہے سر۔ اس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر طارق اسے اچانک ہی کراچی سے اسلام آباد لے گیا تھا۔ اس نے بہن سے کہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس لیے فوری طور پر کراچی چھوڑنا ضروری ہے۔ راحیلہ کے مطابق وہ اسلام آباد میں قیام کے دوران مسلسل طارق سے پوچھتی رہی کہ اسے کس سے خطرہ ہے، لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ بعد میں وہ راحیلہ کے نام ایک خط چھوڑ کر خاموشی سے امریکہ روانہ ہو گیا۔ راحیلہ نے اپنی بات کے ثبوت کے طور پر وہ خط مجھے دکھایا ہے۔ خط کی تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھری کو ماہبانوں کی کراچی کے گرلز ہسپتال میں موجودگی کی خبر دینے والا ڈاکٹر طارق ہی تھا۔ میں آپ کو خط کی کاپی بھجوا دوں گا، فی الحال اس کے خاص نکات زبانی بتا دیتا ہوں۔ شہریار نے جس آدمی کو راحیلہ کی فیملی کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا، وہ اسے فون پر رپورٹ دے رہا تھا۔ شہریار خاموشی کے ساتھ لیکن بڑے غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ میرے لیے مزید کیا حکم ہے سر؟ رپورٹ دینے کے بعد اس آدمی نے دریافت کیا۔ تم فی الحال چھٹی کرو، آئندہ کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر طارق کے فرار کے بعد کچھ کرنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ وہ یہاں ہوتا تو اسے اس حرکت کی پاداش میں سخت سزا بھگتنی پڑتی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ طارق ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ECL میں اس کا نام ڈلوا دیتا، لیکن اسے یہ خیال اس لیے نہیں آیا تھا کہ ایک تو یہ کنفرم نہیں تھا کہ چودھری تک اطلاع پہنچانے والا وہی ہے، دوسرے اس پر شک کرنے کے باوجود وہ یہی سوچ رہا تھا کہ راحیلہ اور طارق معاملہ ٹھنڈا ہونے کے انتظار میں اندرون ملک ہی کہیں عارضی طور پر چھپ کر رہ رہے ہیں اور جلد یا بدیر منظر عام پر آ جائیں گے۔ اس کی توقع کے مطابق ایسا ہوا بھی تھا، لیکن صرف راحیلہ سامنے آئی تھی اور طارق نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال میں وہ طارق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اور راحیلہ ایک طرح سے بے قصور نظر آ رہی تھی۔ اس کا جو تھوڑا بہت قصور تھا، اس کی سزا بھی وہ بھائی کی طرف سے ملنے والے دھچکے کی صورت میں بھگت چکی تھی۔ چنانچہ نگرانی پر مامور آدمی کو فارغ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اوکے سر، ایز یو وش، اس کا جواب سن کر دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ موبائل سیٹ میز پر رکھ کر وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور جگو کا نمبر نکال کر اسے ڈائل کرنے لگا۔ ماہبانوں کے مسلسل غیاب نے اس کے دماغ میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں اور وہ ہر اس شخص کو سخت سزا دینا چاہتا تھا جو اس معصوم لڑکی کی زندگی کو بے سکون کرنے کا سبب بنا تھا۔ جگو نے دوسری ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی۔ سلام صاحب، فرمائیے کیسے یاد کیا خادم کو؟ اس کے انداز میں انکساری تھی۔ وہ کئی بار اس کے کام آنے کے باوجود اب بھی اس کے اس احسان کو نہیں بھولا تھا
کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی زندگی بچی تھی اور بچہ بروقت ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ یاد تو تمہیں ایک کام سے ہی کیا ہے جگو، مجھے جس دشمن کا سامنا ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے تم سے بہتر آدمی نہیں ہے میرے پاس، اس نے جگو کے سامنے اعتراف کیا۔ یعنی چودھری افتخار عالم شاہ کی مزاج پرسی کرنی ہے۔ وہ فوراً ہی سمجھ گیا۔ آپ حکم دیں کہ اس بار اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کام کی گارنٹی میں آپ کو ابھی سے دیتا ہوں۔ وہ بڑا پراعتماد تھا۔ وہ جس سیاسی پارٹی کے لیے غنڈہ گردی کرتا تھا آج کل اس کا ستارہ عروج پر تھا۔ چنانچہ پارٹی لیڈرز کے علاوہ ان کے کارکنوں اور پالتو گنڈوں کی بھی موجیں ہو رہی تھیں۔ جگو کی تو پھر بات ہی الگ تھی۔ وہ تو پارٹی لیڈر کی ناک کا بال بنا ہوا تھا۔ کیا کرنا ہے یہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، بس مجھے کام ایسا چاہیے کہ چودھری بل بلا اٹھے۔ اس نے اپنی خواہش جگو تک پہنچائی۔ اس وقت وہ اپنی اسٹڈی روم میں تھا، اس لیے بہت کھل کر بات کر رہا تھا۔ ماریا پر اعتماد ہونے کے باوجود وہ صرف اس خدشے کی بنیاد پر کہ عورت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات کہاں کہہ ڈالے، اس سے اپنے معاملات پوشیدہ رکھتا تھا۔ راتوں کو بیڈ روم چھوڑ کر کئی کئی گھنٹے اسٹڈی میں گزار دینے کے پیچھے ایک وجہ رازداری تھی، جبکہ دوسرا سبب اس کی وہ دلی کیفیت تھی جو ماریا کو اپنا ہمسفر بنا لینے کے باوجود اسے اس کی قربت اختیار کرنے سے روکتی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل اچھی خاصی خوب رو ماریا کے لیے کسی قسم کی رغبت محسوس ہی نہیں کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا سر، اطمینان رکھیں، کام آپ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ دوسری طرف سے جگو نے اسے تسلی دی۔ سچ پوچھو تو میری مرضی تو یہ ہے کہ چودھری جیسے بندے کے بوجھ سے اس دھرتی کو آزاد کر دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چودھری نہیں ہوگا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا لے لے گا، اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بار بار ایسی ذکر پہنچائی جائے کہ ان کا غرور ٹوٹ جائے، اور یہ لوگ جو خود کو اس زمین پر خدا سمجھنے لگے ہیں یہ سوچیں کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہی ہونا ممکن نہیں ہے۔ جگو جس طرح اس سے تعاون کر رہا تھا وہ اس سے گنڈا ہونے کے باوجود اپنے دلی جذبات شیئر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ زمینی خدا تو ہر جگہ ہیں سر، جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ اپنا کام دکھا دیتا ہے۔ کون سا میدان ہے جو جگو اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا، لیکن ایک احساس نے شہریار کی توجہ اس کی بات کی طرف سے ہٹا دی۔ اسے یوں لگا تھا کہ اسٹڈی کے دروازے سے باہر کوئی موجود ہے۔ بہت معمولی سی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر کسی ملازم کی وہاں موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ملازمین رات 10 بجے تک فارغ ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں تک محدود ہو جاتے تھے، اور صرف اسی صورت میں متحرک ہوتے تھے کہ انہیں حکم دیا جائے۔ پھر وہ کون تھا جو اسٹڈی کے باہر موجود تھا؟ کیا اس کا کوئی ملازم چپکے سے اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا؟ دفتر کے فون پر ہونے والی گفتگو لیک آؤٹ ہو جانے کے بعد سے وہ سخت کانشیس ہو گیا تھا اور ہر ایک کو شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ اب گھر میں موجود قابل اعتماد ملازمین بھی پہلے کی طرح قابل بھروسہ نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے آہستگی سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھتا گیا تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے پکڑ سکے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈالا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے جو منظر تھا وہ اس کے لیے قطعی ناقابل یقین تھا۔ اس کے سامنے ماریا کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر سفید رنگ کی نہایت مہین کپڑے کی نائٹی تھی۔ یہ نائٹی کچھ اس انداز میں سلی ہوئی تھی کہ اس میں آستینوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور شانے پر دو پتلی پتلی ڈوریوں کی مدد سے ٹکی ہوئی تھی۔ ایک تو اس کا حلیہ، دوسرے اس کی دروازے پر موجودگی نے شہریار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ ان دونوں کی شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی تھی، لیکن اب حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی بیوی کہلاتی تھی، اور وہ ہرگز بھی یہ بات پسند نہیں کر سکتا تھا کہ اگر کوئی ملازم اتفاق سے اس طرف آ جائے تو اس حلیے میں اس کی نظر اس کی بیوی پر پڑے۔ دوسرے اس کے ذہن میں یہ اندیشہ بھی سرسرایا کہ کیا ماریا چپکے سے میری گفتگو سننے کی کوشش کر رہی ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نہایت سرد لہجے میں ماریا سے پوچھا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے اسی صاحب کہ آپ اس وقت یہاں اسٹڈی میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ تمہارے اس سوال کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ اس کا لہجہ بدستور سرد ہی تھا۔ مطلب بہت واضح ہے، آپ کو رات کے اس پہر اسٹڈی میں نہیں اپنے بیڈ روم میں ہونا چاہیے۔ مجھے کب کیا کرنا ہے یہ میں خود طے کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کاموں کے لیے کسی سے ڈکٹیشن لینا پسند نہیں۔
اس نے گویا ماریا کو اس کی حدود کے اندر رہنے کی تنبیہ کی۔ لیکن میں کسی نہیں ہوں، آپ نے مجھ سے شادی کی ہے اور آپ کو میرے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ وہ تل ملا کر بولی، کون سے حقوق؟ میں نے تمہیں کیا نہیں دے رکھا؟ زندگی کی ہر سہولت تو حاصل ہے تمہیں۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ماریا کو اندر آنے کا راستہ دیا اور خود پر نہایت ضبط کرتے ہوئے لہجے کو قدرے نرم کر کے اسے جواب دیا، مجھے آپ حاصل نہیں ہیں شہریار، میرے پاس ہر شے موجود ہے، لیکن آپ مجھے نہیں ملتے۔ بیٹھو، شہریار نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ اب وہ کچھ ماریا کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رات کے اس پہر اس قسم کے لباس میں اس کے پاس کیوں آئی ہے۔ اس نے جو نائٹی پہن رکھی تھی اس میں سے اس کا شاداب جسم چھلکا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر شوہر کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس طرح کی اداؤں کے جال میں پھنسنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ اسے عریانیت میں کبھی حسن محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار بھی جانے کیسے ماریا کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ آج بھی اسے کبھی وہ رات یاد آتی تھی تو وہ حیران رہ جاتا تھا کہ آخر اتنی بڑی غلطی اس سے سرزد کیسے ہوئی۔ اس رات جانے اس کا نفس اتنا سرکش کیسے ہو گیا کہ اس نے ماریا کے وجود کو روند ڈالا۔ اپنی اس غلطی، اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے کوئی قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود ماریا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا ڈالا، لیکن اپنی تمام تر اچھائی کے باوجود اسے وہ محبت اور توجہ دینے سے قاصر تھا جس کی وہ ایک بیوی کی حیثیت سے طلبگار و حقدار تھی۔ اس وقت بھی وہ جس طرح اس کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرنے آئی تھی، اس پر اس کی کوشش کا بالکل بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ عریانیت کے اس مظاہرے پر اسے بے ساختہ ہی نیلے پھولوں والی سیاہ چادر کے حلقے میں لپٹا وہ سادہ سا چہرہ یاد آیا جو بنا ہار سنگار کے بھی اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ماہبانو، جانے کہاں تھی وہ چھوٹی سی لڑکی جس سے وہ اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں متاثر ہوا تھا، لیکن اسے یہ بات بتا نہیں سکا تھا، اور اب حالات اس نہج پر تھے کہ وہ مل بھی جاتی تو وہ اسے کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے دل کی بات اب ہمیشہ اپنے دل میں ہی رکھنی تھی۔ ماہبانو دل کے چاہے جتنے بھی قریب تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب صرف ماریا کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس کی توجہ اور محبت کی حقدار ٹھہرے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اگر اسے محبت نہیں بھی دے سکتا تھا تو خوش خلقی سے پیش آنا اس کا فرض تھا۔ چنانچہ ماریا کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد خود بھی ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نہایت رسان سے بولا، دیکھو ماریا، تم ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں جس پوسٹ پر کام کر رہا ہوں وہ کس ذمہ داری کی حامل ہے۔ اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے مجھے زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں ایک عام آدمی کی طرح گھر اور بیوی کو وہ توجہ دے سکوں جس کی تم مجھ سے خواہش کر رہی ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے تمہیں یہ بات سمجھانی نہیں پڑے گی، لیکن آج تم نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے۔ میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ایک بے حد مصروف آدمی ہیں۔ میں آپ کی اس روٹین کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی بھی رہی ہوں، لیکن مجھے آپ کا اپنے آپ کو بالکل ہی اگنور کر دینا اچھا نہیں لگتا۔ یہ رویہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ آپ نے مجھے مجبوراً اپنا لائف پارٹنر بنایا ہے۔ اس نے اپنے دل میں پلتا شکوہ اس سے بیان کیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے تو کبھی تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا۔ میں مس بیہیو کی بات کر بھی نہیں رہی ہوں، میں اگنورنس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ مجھے بتائے بغیر شہر سے باہر تک چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک فون تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اس نے شکایت کی تو وہ سمجھ گیا کہ ماریا اس کے پچھلے دنوں لاہور جانے کا ذکر کر رہی ہے، بلکہ لاہور کا تو نام ہی تھا، حقیقت میں تو وہ آشیش کمار کی گرفتاری کے لیے اس پسماندہ گاؤں گیا تھا جہاں آفتاب اور کشور نے چودھری سے چھپنے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو وہ ماریا سے کسی صورت شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماریا کو ایک اچھی عورت سمجھنے کے باوجود ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی سچائی اور ایمانداری کو آزما سکے۔ چنانچہ فی الحال اس سے سب کچھ پردے میں رکھنا ہی مناسب تھا۔ سوری ڈیئر، مجھے بہت ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا، اس لیے تمہیں نہیں بتایا تھا، لیکن عبد المنان سے تو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں انفارم کر دے۔ کیا اس نے تمہیں انفارم نہیں کیا تھا؟ اپنے لہجے کو پہلے سے کہیں زیادہ نرم کر کے اس نے اس کے سامنے اپنی صفائی دیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے مجھے انفارم کیا تھا
کہ آپ لاہور گئے ہیں، لیکن جب میں نے رانا ہاؤس فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھا تو وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے آپ کے موبائل پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ آخر آپ ایسی کس جگہ پر تھے جہاں کوئی آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کچھ جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ میں لاہور گیا ضرور تھا، لیکن ماموں جان اور ممانی سے ملنے کے لیے نہیں۔ مجھے اپنے کچھ آفیشل کام نمٹانے تھے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے ایسا کیا کام تھا جو اتنی شد و مد سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس نے سرسری سی وضاحت دے کر اس سے پوچھا۔ میرے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مجھے حق دیتا ہے کہ میں بغیر کسی کام کے بھی آپ سے رابطہ کر سکوں، ماریا نے اسے جتایا۔ میں مانتا ہوں، چلو اب چل کر سو جائیں، ورنہ یہیں بیٹھے بیٹھے گلے شکوے کرنے میں رات گزر جائے گی۔ صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ماریا کو دونوں شانے تھام کر کھڑا کیا اور اپنے بازو کے حلقے میں لے کر اسٹڈی سے باہر نکلا۔ کل بھی جذبات جو بھی تھے، اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالے جانے والے ڈھول کو بہرحال بجانا تو تھا ہی۔ فی الحال تو وہ اس لیے بھی ریلیکس ہو گیا تھا کہ ماریا کو اسٹڈی کے دروازے کے باہر پا کر جن شکوک و شبہات نے جنم لیا تھا وہ دور ہو گئے تھے۔ چنانچہ اب وہ محبت کو ترسی ہوئی اس عورت کو، جو قسمت کے الٹ پھیر سے اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی، بہلانے کا فریضہ سر انجام دینے جا رہا تھا۔ آپ کے لیے کچھ اہم خبریں ہیں سر۔ شہریار کو دفتر پہنچے دیر نہیں گزری تھی کہ عبد المنان اس کے کمرے میں چلا آیا اور کچھ جوش سے بولا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے پاس جو بھی خبریں ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ شہریار نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ہمتاً گوش ہو گیا۔ ماہبانوں کے بارے میں علم ہو گیا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اسے متوجہ دیکھ کر عبد المنان نے سنسنی خیز لہجے میں انکشاف کیا۔ کہاں ہے؟ شہریار کا جسم یہ خبر سن کر تن گیا اور اس نے سرسرائے لہجے میں پوچھا۔ جنگل میں ڈاکوؤں کے ڈیرے پر۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ عبد المنان کے جواب نے اسے حیران کیا۔ حویلی میں کی جانے والی زنانہ سازشوں کے نتیجے میں۔ کیا مطلب؟ کھل کر بتاؤ، اس نے وضاحت چاہی۔ آپ کو یہ تو علم ہی ہے کہ میں نے حویلی کی ایک ملازمہ کو وہاں ہونے والی گفتگو اور واقعات کی سنگن لینے پر لگا رکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ماہبانو حویلی سے غائب ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حویلی ہی کا کوئی مکین اس کام میں شامل ہے۔ میری ہدایت پر وہ ملازمہ کوشش میں لگی رہی کہ اسے کسی طرح کچھ علم ہو جائے، لیکن شروع میں اس کا زیادہ زور مردانے پر تھا، اس لیے وہ کچھ پتہ نہیں کر سکی۔ لیکن پھر بہزاد شاہ کی بیوی فریدہ کے ساتھ ہونے والے حادثے نے اسے لیڈیز پارٹی کی طرف متوجہ کر دیا۔ فریدہ والے معاملے کا تو آپ کو علم ہوگا ہی، بات کرتے کرتے اس نے سوال کیا۔ ہاں، مجھے ماریا سے معلوم ہوا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ رات کو ہی تو اسے ماریا نے بتایا تھا کہ فریدہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاں قبل از وقت بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس نے دستیاب وسائل کے ساتھ کامیاب ڈلیوری کروانے کے بعد ماں اور بچے دونوں کو لاہور کے کسی بڑے ہسپتال میں منتقل کروا دیا ہے۔ ماریا نے شک ظاہر کیا تھا کہ فریدہ کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ کسی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ شہریار خود بھی اس بات سے متفق تھا، اور اب عبد المنان بھی اسے کچھ بتانے جا رہا تھا۔ میں نے جس ملازمہ کو ذمہ داری سونپ رکھی ہے، اس نے بتایا ہے کہ جب فریدہ سیڑھیوں سے گری اس وقت وہ خود بھی وہاں موجود تھی، اور اس نے صاف یہ بات محسوس کی تھی کہ فریدہ کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر کر آنے والی ملازمہ نے جان بوجھ کر خود کو اس انداز میں گرایا تھا کہ اس کا دھکا لگنے سے فریدہ بھی گر پڑے۔ یہ حرکت کرنے والی ملازمہ بڑی چودرائن کے بہت قریب ہے، چنانچہ میرے لیے کام کرنے والی عورت تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ کسی طرح حقیقت معلوم کرے۔ اس نے کوشش شروع کر دی کہ وڈی چودرائن کے آس پاس رہ کر اس کی باتیں سن سکے۔ اس کی یہ کوشش کامیاب رہی، اور چودرائن اور اس کی بیٹیوں کی گفتگو سے اس پر یہ انکشاف ہوا کہ ان کی ماں بیٹیوں نے مل کر یہ سازش کی تھی کہ کسی طرح فریدہ کا ہونے والا بچہ ضائع ہو جائے۔ ان ماں بیٹیوں کی خواہش تھی کہ ان کے اور ان کی اولادوں کے سوا چودھری کا کوئی اور وارث پیدا نہ ہو سکے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ بہزاد شاہ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، انہوں نے سازش تیار کی کہ کسی طرح بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، لیکن وہاں وہی معاملہ پیش آیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فریدہ اور اس کے بچے کے بچ جانے پر ماں بیٹیاں بہت بنائی تھیں، اور ارادہ ظاہر کر رہی تھیں کہ اگر بچہ ہسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس حویلی آ بھی گیا تو کسی نہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ اسی گفتگو کے دوران ان بیٹیوں کے درمیان ماہبانوں کا بھی ذکر چھڑ گیا۔
اس ذکر سے چوری چھپے گفتگو سننے والی ملازمہ کو علم ہوا کہ ماہبانوں سے چودھری کے شادی کرنے کا ارادہ جان کر وڈی چودرائن کو یہ تشویش ہو گئی تھی کہ کہیں ماہبانو حویلی کو کوئی نیا وارث نہ دے دے۔ چنانچہ چودرائن نے اپنے بڑے داماد اشرف شاہ کی مدد سے اسے حویلی سے نکال کر ڈاکوؤں کے ڈیرے پر پہنچا دیا، اور ہر طرف اپنی حکمرانی کا سکہ چلانے والے چودھری کو حویلی میں ہونے والی اس سازش کا علم ہی نہیں ہو سکا، اور وہ ابھی تک بیٹھا لکیر پیٹ رہا ہے کہ ماہبانو حویلی سے نکلی تو کس طرح۔ عبد المنان نے صبح صبح اسے واقعی بہت زبردست خبریں دی تھیں۔ ایک طرف یہ کنفرم ہوا تھا کہ فریدہ کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ سچ مچ ایک سازش کا نتیجہ تھا، تو دوسری طرف قطعی لاپتہ ہونے والی ماہبانو کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ ماہبانو جو اس کے دل میں بسنے والی ایسی خاموش مکین تھی جس نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن دل خود اس کے لیے مطالبے کرتا تھا۔ یہ بڑا عجیب اور انوکھا معاملہ تھا۔ دنیا کا اصول ہے کہ مکین مکان کو سجاتا سنوارتا ہے، لیکن یہاں مکان دل خواہش کرتا تھا کہ اس کا مکین بس ہنستا بستا خوش و خرم اور آباد رہے۔ اب بھی بظاہر پرسکون بیٹھے شہریار کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دل کس بری طرح مچل رہا ہے کہ ابھی اڑ کر جائے اور کسی طرح ماہبانوں کو ڈاکوؤں کی قید سے آزاد کروا لائے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے عبد المنان، اور اسے میں تمہاری خلوص نیت کا نتیجہ سمجھتا ہوں، ورنہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس سازش کا علم چودھری کو نہیں ہو سکا وہ ہم جان گئے۔ کوشش تو چودھری نے بھی بہت بھی کم نہیں کی ہوگی، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ اس نے غصے میں کیا کچھ نہیں کیا۔ مجھے ہرگز بھی وہ بہن بھائی نہیں بھولے جن کے ماں باپ کے جرم کی پاداش میں چودھری نے انہیں بے عزت کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کا اشارہ اس ملازم جوڑے کے بچوں کی طرف تھا جس نے ماہبانوں کو حویلی کے مہمان خانے سے فرار کروایا تھا اور بعد میں خود بھی مردہ پایا گیا تھا۔ چودھری کے ظلم کی داستانیں کون بھول سکتا ہے سر؟ آپ تو ابھی یہاں آئے ہیں، میں تو برسوں سے اس کی فرعونیت کے مظاہرے دیکھ رہا ہوں۔ وہ انسانوں کو اپنے سامنے جھکائے رکھنے کا شوقین ہے، اور جو جھکنے کے لیے تیار نہ ہو اسے کسی صورت بخشنے کو تیار نہیں ہوتا۔ عبد المنان نے تبصرہ کیا۔ کوئی بات نہیں عبد المنان، کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ اتارا ہے، تو یقین رکھو کہ چودھری کے لیے بھی وقت یوم حساب لے کر ضرور آئے گا۔ جو سمجھانے پر نصیحت نہیں پکڑتے پھر انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کی رسی ڈھیلی ضرور چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف سے غافل ہو گیا ہے۔ بے شک سر، اب آپ بتائیں کہ کیا اقدامات کرنے ہیں؟ دونوں ہی لڑکیوں کا معاملہ گمبھیر ہے۔ اگر ہم نے تاخیر کی تو کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے عبد المنان نے آئندہ کا لائحہ عمل جاننا چاہا۔ فریدہ کے معاملے میں تو مجھے چودھری بختیار سے بات کرنی ہوگی۔ اپنی بہن کے تحفظ کے لیے اسے خود چودھری سے بات کرنی ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ چودھری بختیار اس کام کے لیے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو ہمیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ دوسری صورت میں ہمیں فریدہ سے بات کر کے اسے قانونی تحفظ فراہم کرنا پڑے گا۔ رہا مسئلہ ماہبانوں کا، تو اس کا واحد حل جنگل میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ میں شروع سے اس آپریشن کا خواہش مند رہا ہوں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اب تک یہ کام نہیں ہو سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے کا مزید ٹالا جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ منٹوں میں سارے فیصلے کر چکا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ عبد المنان نے دریافت کیا۔ تم سٹاف پر نظر رکھو۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سٹاف میں سے کوئی اور فرد تو چودھری کا وفادار نہیں ہے۔ جب سے اس کی اور آفتاب کی ٹیلی فونک گفتگو لیک آؤٹ ہوئی تھی، وہ اپنے سٹاف کے معاملے میں سخت کانشیس ہو گیا تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ٹیلی فون آپریٹر چودھری کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دے رہا ہے، لیکن وہ لوگ اسے چھیڑے بغیر خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایسا شہریار کی ہدایت پر ہی کیا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپریٹر کے خلاف کوئی کارروائی کر کے دوسروں کو چونکایا جائے۔ اگر سٹاف میں آپریٹر کے علاوہ بھی کوئی جاسوس تھا تو وہ اس صورت میں ہوشیار ہو جاتا۔ میں اس سلسلے میں پہلے ہی ایکٹیو ہوں۔ ایک کلرک پر مجھے شک بھی ہے، لیکن کنفرم ہونے سے پہلے کچھ کہنا بیکار ہے۔ اوکے، جیسا تم مناسب سمجھو کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ معاملہ اچھی طرح سنبھال لو گے۔ اس نے عبد المنان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ تھینک یو سر، میں آپ کے اس یقین کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ جواباً وہ بڑے عزم سے بولا، پھر شہریار کا اشارہ پا کر باہر نکل گیا۔
اس کے باہر جانے کے بعد شہریار نے آئی جی مختار مراد کا نمبر ملایا۔ اس کا نام سن کر ان کے پی اے نے فوراً ہی اس کی ان سے بات کروا دی۔ کیسے ہو شہری بیٹا؟ مختار مراد نے کال ریسیو کر کے پرجوش انداز میں پوچھا۔ فائن انکل، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں، تم کہو کیسے یاد کیا ہے؟ وہ سمجھتا تھا کہ دفتری اوقات میں اس کے کال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی نہ کسی خاص کام سے اسے یاد کیا ہے۔ چنانچہ مزید رسمی گفتگو میں الجھنے اور الجھانے کے اس سے دریافت کیا۔ میں نے آپ سے کافی دن پہلے ایک بات کہی تھی، اسی کی یاد دہانی کروانی تھی۔ اس نے تمہید باندھی۔ کیسی بات؟ جنگل میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی۔ کیا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ وہ چونکا۔ شہریار کے اس ایشو کو دوبارہ چھیڑنے سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ جب تک ہم ڈاکوؤں کو ان کے ڈیرے میں آرام سے رہنے دیں گے، مسائل تو پیش آتے رہیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ کافی بڑا آپریشن ہوگا۔ اتنے وسیع علاقے کو کور کرنا اور وہاں ڈاکوؤں کو گھیرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کام کے لیے بہت بڑی فورس اور جدید اسلحے کی ضرورت ہے۔ میں اس معاملے کو بھولا نہیں ہوں، یہ کیس انڈر پروسیس ہے۔ ہم جلد اس آپریشن کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لیں گے۔ مختار مراد نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا۔ آپ کی تیاریاں مکمل ہونے سے قبل اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ وہی پرانی کہانی سن کر تھوڑا سا چڑ گیا تھا، اس لیے جذباتی ہو گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ اس کا سوال سن کر اسے اپنے جذباتی پن کا احساس ہوا، چنانچہ خود کو سنبھال کر لہجے کو ہموار کیا اور بولا۔ آپ کو وہ لڑکی تو یاد ہوگی جسے میں نے سجاد بھائی کے گھر میں ٹھہرایا تھا اور جس کے ذریعے ہم شینا تک پہنچے تھے؟ مہبانو؟ مختار مراد فوراً ہی بولا۔ مہبانوں کو بھولنے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہی تو تھی جس نے اسے اس کی پیاری نواسی تک پہنچایا تھا۔ بس بدقسمتی یہ تھی کہ وہ شینا کو زندہ حالت میں نہیں پا سکا تھا۔ وہ ہندو خواجہ سراؤں کے اس جنونی گروپ کے جنون کا شکار ہو گئی تھی جس کا سرگنا را کا ایجنٹ ورما تھا۔ ورما خود بھی خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان خواجہ سراؤں کا مہا گرو بنا بیٹھا تھا اور عجیب و غریب رسم رائج کر کے گروپ کے تمام ارکان کے دل و دماغ اپنے قابو میں کر رکھے تھے۔ وہ ان خواجہ سراؤں کو عیش پرست سرکاری افسران اور دیگر اہم شخصیات کے پاس بھیج کر ان سے جاسوسی کے کام لیتا تھا۔ اس نے ہی یہ رسم رائج کی تھی کہ اگر وہ لوگ پورنماشی کی رات میں دیوی ماں کے چرنوں میں ایک کنواری لڑکی کی بھینٹ چڑھا کر یہ پرارتھنا کریں گے کہ اب بھگوان ان جیسے نامکمل انسانوں کو اس سنسار میں نہ بھیجے تو بھگوان ان کی سن لے گا۔ اپنی اس رسم کو پورا کرنے کے لیے چند خواجہ سراؤں نے شینا کو کالج جاتے ہوئے راستے میں اغوا کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ شینا ڈی آئی جی سجاد رانا کی بیٹی اور آئی جی مختار مراد کی نواسی ہے۔ انہوں نے اس ادھ کھلی کلی جیسی لڑکی کی دیوی کے چرنوں میں بھینٹ دے دی۔ مہبانوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی ان دنوں ان ظالموں کی قید میں تھی۔ قسمت سے جب وہ اس قید سے فرار ہوئی اور شہریار تک پہنچی تو شینا کی تصویر دیکھ کر اسے شناخت کر لیا۔ اس شناخت کے بعد ان لوگوں کی شینا کو تلاش کرنے کی جدوجہد تو اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن اس کے قاتلوں کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تلاش کے اس سفر میں سجاد رانا اپنی جان سے چلا گیا، جبکہ شہریار کی جدوجہد ابھی جاری تھی اور وہ خود کئی بار خطرات سے دوچار ہو چکا تھا۔ کیا مہبانو ڈاکوؤں کی قید میں ہے؟ مختار مراد نے اندازہ لگایا۔ جی ہاں، اس کا جواب مختصر تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ اس نے شہریار سے دریافت کیا تو جواباً اس نے مختصراً سارے حالات سمجھا دیے۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کر سکوں، لیکن ایک لڑکی کے لیے جو کہ کوئی خاص سوشل سٹیٹس بھی نہیں رکھتی، فوری طور پر اتنا بڑا آپریشن شروع کرنا مشکل ہوگا۔ مختار مراد نے صاف گوئی سے اس پر صورتحال واضح کی۔ اس جواب پر وہ اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ بے شک مہبانو کسی خاص سماجی رتبے کی حامل نہیں ہے، لیکن خود اس کے لیے بڑی خاص ہے۔ میں نے تمہیں انکار نہیں کیا ہے، صرف یہ واضح کیا ہے کہ یہ کام مشکل ثابت ہوگا۔ باقی میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ شہریار کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ اس سے بولا۔ تھینک یو انکل، مجھے آپ سے پورے تعاون کی امید ہے۔ شہریار نے اس پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا، اور مجھے امید ہے کہ میں جلد تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ مختار مراد نے اسے یقین دہانی کرائی۔ میں بہت بے چینی کے ساتھ انتظار کروں گا۔ اس نے یہ کہنے کے بعد اجازت لے کر فون بند کر دیا۔ سلسلہ منقطع کرتے ہی وہ اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔
اور اپنے سامنے موجود دیوار کو گھورنے لگا۔ مختار مراد سے بات کرتے ہوئے اسے اپنی قلبی کیفیات کو چھپانے کے لیے بڑے ضبط سے کام لینا پڑا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے گھڑی کی چوتھائی میں آپریشن کا آغاز کر دینے کی فرمائش کر ڈالے۔ ایسا ہونا ممکن بھی نہیں تھا، لیکن دل ایسی باتیں کب سمجھتا ہے؟ اس کا کام تو اپنی بے چینی کو جسم کے باقی حصوں میں منتقل کر دینا ہوتا ہے۔ شہریار کے دل نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ وہ بظاہر پرسکون بیٹھا ہوا تھا، لیکن در حقیقت اس کے سارے عضلات تنے ہوئے تھے اور اس کا دماغ مسلسل گھوڑے دوڑانے میں مصروف تھا کہ ایسی کیا تدبیر کرے کہ ماہبانوں کی آزادی کا سامان ہو سکے۔ آج صبح سے ماہبانوں کو ڈیرے پر کچھ غیر معمولی سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اپنی رائفل کو تیل دے رہا تھا تو کوئی میگزین کی پیٹی چیک کر رہا تھا۔ اسلم سمیت 8-10 افراد ایسے تھے جو زیادہ مصروف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے صبح اٹھتے ہی ٹھیک ٹھاک ورزش کی تھی اور پھر ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اسلحے کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ دوپہر کا کھانا معمول سے کچھ جلدی کھایا گیا تھا اور کھانے کے بعد کیلولا کر کے وہ 8-10 افراد لباس کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم پر اسلحہ سجانے لگے تھے۔ آج اسلم نے بھی اپنی جینز اور ٹی شرٹ کو ترک کر کے سب کی طرح سیاہ گھیردار شلوار قمیض پہنا تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ صاف سمجھ آ رہی تھی۔ یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس کے حلیے کی وجہ سے اس کے باقی ساتھیوں سے الگ شناخت کیا جا سکے۔ ان ساری تیاریوں کو دیکھ کر ماہبانوں کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ڈاکوؤں کے ڈیرے پر تھی، اس لیے اس کے لیے ان تیاریوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ لوگ کسی واردات کے لیے جا رہے ہیں۔ اسے اسلم کا اس مہم میں شامل ہونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگرچہ حقیقت یہ تھی کہ اسلم بھی ایک ڈاکو تھا اور کافی عرصے سے ان ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ڈاکے ڈال رہا تھا، لیکن اس نے اسلم کا جو اصل روپ دیکھا تھا، اسے دیکھنے کے بعد اس کا دل اسے ڈاکو ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوتا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی اسے یہاں لے آئی تھی، تو یہ بھی ممکن تھا کہ قسمت کی مہربانی اسے یہاں سے نکال لے جاتی۔ قسمت کی اس مہربانی تک اگر وہ اپنے کھاتے میں مزید جرائم درج نہ کرواتا تو یہی بہتر ہوتا، لیکن وہ اسلم کو روک بھی کس ناطے سے سکتی تھی؟ بے شک وہ اسے بہت چاہتا تھا اور اس چاہت میں کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن کسی کی چاہت سے فائدہ اٹھانے یا اپنی بات منوانے کا حق تو اس کو ہوتا ہے، جو خود بھی جواب میں اسے اتنا ہی چاہے۔ کم از کم ماہبانوں تو یہی سمجھتی تھی۔ چنانچہ اسے اسلم کو روکنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسلم خود ہی روانگی سے کچھ دیر قبل اس کے پاس آیا۔ جینز اور ٹی شرٹ کی طرح اس پر سیاہ گیردار شلوار قمیض بھی کافی جچ رہا تھا، لیکن ماہبانوں نے اسے اس لباس میں پسند نہیں کیا۔ یہ لباس ان ڈاکوؤں کی پہچان تھا جو بلا تفریق ہر کسی کو لوٹ لیتے ہیں۔ لوٹنے والا کوئی سرمایہ دار ہے یا وہ ریٹائرڈ باپ جس نے اپنی کل پونجی بیٹی کی رخصت کے لیے سنبھال رکھی ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تم سمجھ تو گئی ہوگی کہ یہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ بس کچھ دیر بعد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہونے والا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا وہ یہ جملے کہتے ہوئے اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ ماہبانوں نے اس سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں ضروری ہے۔ کب کس جگہ کس کس کو جانا ہے اس بات کا فیصلہ سردار کرتا ہے، اور ہم میں سے کوئی سردار کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس نے بتایا۔ پھر کچھ چونک کر پوچھنے لگا، کہیں تم میرے جانے سے اس لیے تو پریشان نہیں ہو کہ میری غیر موجودگی میں کوئی یہاں تم سے بدتمیزی کرے گا؟ نہیں، جس سے زیادہ خطرہ رہتا ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ اس کا اشارہ جمرو کی طرف تھا۔ سردار نے اس مہم کے لیے اس کا نام بھی منتخب کیا تھا۔ پھر تم کیوں نہیں چاہتی کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاؤں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تم جنہیں اپنا ساتھی کہتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے ساتھی نہیں ہیں۔ تم ان سے بہت مختلف ہو۔ میں ان سے مختلف تھا لیکن اب نہیں رہا، اب تو میں انہی کا حصہ ہوں۔ اس نے فوراً ہی ماہبانوں کی تردید کی۔ تم نے کبھی تیل اور پانی کو ایک ہوتے دیکھا ہے اسلم؟ ان دونوں چیزوں کو اگر ایک برتن میں ڈال بھی دو تو یہ ایک نہیں ہوتے۔ پانی پر تیل کی تہ الگ نظر آنے لگتی ہے۔ تم بھی ان کے درمیان رہ ضرور رہے ہو، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ یکجان نہیں ہوئے ہو۔ تم چاہو تو اب بھی ان سے الگ ہو سکتے ہو۔ وہ اسے اپنی محبت کا واسطہ دے کر نہیں روک سکتی تھی، لیکن جو سچ تھا وہ تو سمجھا سکتی تھی، چنانچہ کہے بغیر رہ نہ سکی۔ میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، تھوڑی دیر بعد ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔
ابھی سردار سے آخری ہدایات لینے کے لیے اس کے پاس بھی جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس بحث کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ اسلم نے اس کے پاس مزید گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس کا جواب سن کر وہ چپ سادھ گئی۔ وہ خود ہی ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، اب اجازت دو، جانے پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہو بھی سکے یا نہیں۔ میں روانگی سے پہلے تم سے ملنے اسی لیے آیا تھا کہ تمہارا چہرہ اپنی آنکھوں میں سما کر لے جا سکوں۔ اس کے لہجے میں وہی آنچ تھی جو اس کی دیوانی محبت کا اظہار بن جاتی تھی۔ مہبانوں کی مجبوری تھی کہ اسے اس محبت سے نظریں چرا کر ہی رہنا پڑتا تھا۔ البتہ اس نے اتنا ضرور پوچھ لیا تھا، کیا اس کسی بہت خطرناک کام کے لیے جا رہے ہو؟ ہمارا کام ہے ہی خطرے کا، بس اتنا ہوتا ہے کہ کہیں خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور کہیں کم۔ آج ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ذرا زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ افسوس کہ میں تمہیں یہ دعا بھی نہیں دے سکتی کہ جس کام کے لیے جا رہے ہو اس میں کامیابی حاصل کرو۔ مہبانوں نے تأسف کا اظہار کیا۔ میں تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا۔ یوں بھی دعا ہونٹوں پر بہت بعد میں آتی ہے، دل پہلے سے خود ہی دعا گو ہو جاتا ہے، اور اصل بات ہوتی ہی دل کی ہے۔ میرا تمہارے دل پر تو یوں بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر فوراً ہی اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ مہبانوں کی نظریں اس کے دور ہوتے وجود پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ خوبصورت شخصیت کے مالک اسلم کے قدموں کی جنبش میں بڑی مضبوطی تھی۔ اس کا اٹھتا ہر قدم بتا رہا تھا کہ وہ اپنے جسم میں شیر کا سا دل رکھتا ہے اور کوئی خطرہ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، اس شخص کو زندہ سلامت یہاں واپس لانا۔ مہبانوں کے دل نے بے ساختہ ہی دعا کی۔ اگر اسلم کو اس کی دعا کی خبر ہو جاتی تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ وہ تو اس وقت صرف دو باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایک آج کی مہم کے بارے میں جو یقیناً کچھ دشوار ثابت ہوتی، اور دوسرے مہبانوں کے بارے میں۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو مہبانوں کے لیے ڈیرے پر بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتیں۔ عورت کے وجود کو ترسے ہوئے اس کے ساتھی اس کی موت کی صورت میں کبھی بھی مہبانوں کو نہیں بخشتے، اور اسلم جانتا تھا کہ اس لڑکی کے لیے اپنی عزت کا جوہر کھو دینا سب سے زیادہ اذیت ناک تجربہ ہوگا۔ سردار کی جھونپڑی میں ہدایتیں سنتے ہوئے بھی اس کا ذہن مسلسل اس مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا۔ آج کی کارروائی میں اسلم تم لوگوں کا سردار ہوگا۔ ساری ہدایات جاری کر دینے کے بعد سردار نے اعلان کیا اور مزید بولا، تم میں سے ہر ایک کو اسلم کی گل بالکل ایسے ہی سننی ہوگی جیسے وہ اسلم نہیں میں ہوں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے سردار نے بطور خاص جمرو کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس ہدایت کو سن کر اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم سب باہر جاؤ، میں اسلم سے اکیلے میں بات کروں گا۔ آخر میں سردار نے حکم سنایا تو سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ صرف اسلم اپنی جگہ پر رکا رہا۔ خیال رکھنا اسلم، اس کارروائی میں زیادہ مال ہاتھ آئے یا نہ آئے، کام اس طرح سے کرنا ہے کہ واردات بڑی نظر آئے۔ اس کام کے لیے اپنا معاوضہ ہم وصول کر چکے ہیں۔ جو مال اوپر سے ہاتھ لگا وہ ہمارا بونس ہوگا۔ اس کے لیے کسی بھی زیادہ لالچ میں نہیں پڑنے دینا۔ جمرو اور جیدہ ذرا زیادہ لالچی فطرت کے ہیں، ان دونوں پر خاص نظر رکھنا۔ عورت کے معاملے میں پہلے ہی سختی سے کہہ چکا ہوں کہ کسی کو لالچ نہیں دکھانا۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی زیادہ سرکشی دکھائے تو میری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ اس سے جتنی چاہے سختی سے نمٹنا۔ سردار نے اسے اختیارات سونپے۔ فکر نہ کرو سردار، جیسا تم نے کہا ہے سب ویسے ہی ہوگا۔ میں کسی کو تمہاری ہدایات کے خلاف پر بھی نہیں مارنے دوں گا، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ وہ کیا؟ اسلم کا مطالبہ سن کر سردار چونکا۔ کوئی زیادہ بڑی فرمائش نہیں ہے، میں تم سے مہبانوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ واپس آ کر گل کر لینا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ سردار نے کچھ جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ یہی تو وقت ہے بات کرنے کا، بعد میں جانے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے کام کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، کیا خبر واپس آنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو ڈر رہا ہے اسلم؟ سردار نے اچنبے سے پوچھا۔ ڈر نہیں رہا، حقیقت پسندی سے کام لے رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا بول، کیا گل ہے؟ سردار نے بے نیازی سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم مہبانوں کا پورا خیال رکھنا۔ میرے بعد اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ یہ کام مشکل ہے تو پھر بے شک مہبانوں کو گولی مار دینا، لیکن اسے لیلی اور حمیدہ نہ بنانا۔ سردار سے یہ سب کہتے اسلم کی آواز لرز رہی تھی۔ تو فکر نہ کر، میں خیال رکھوں گا، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میرا شیر ناکام نہیں رہے گا۔
ابھی کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو میرے شیر کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ تو جا، میں ادھر تیرا انتظار کر رہا ہوں، تجھے تیری ماہبانو بالکل چنگی بھلی ملے گی۔ سردار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کروائی تو وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گیا۔ باہر اس کے ساتھی اس کے منتظر تھے۔ قریب ہی وہ گھوڑے بھی کھڑے تھے جن پر سوار ہو کر انہیں یہاں سے جانا تھا۔ ان تازہ دم گھوڑوں کو مالش وغیرہ کر کے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ جیسے ہی اسلم باہر نکل کر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا، باقی ساتھی بھی الرٹ ہو گئے اور اس کے رکاب میں پیر رکھتے ہی خود بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ جنگل کے ماحول سے آشنا گھوڑوں نے تیزی سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ رات کا اندھیرا اس سفر میں قطعی رکاوٹ نہیں تھا کہ سواری اور سوار دونوں اس ماحول میں رچ بس چکے تھے اور انہیں ان راستوں پر چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ گپ اندھیرے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر سفر جاری رکھ سکتے تھے، اور آج تو خوش قسمتی سے چاندنی رات تھی۔ گھنے جنگل میں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آتی چاندنی نے ان کے راستے کو نیم روشن کر رکھا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے سفر کر رہے تھے، ان کی منزل طے شدہ تھی اور کام کا طریقہ کار بھی، اس لیے فی الحال انہیں ایک دوسرے سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنگل کی ان راہوں میں جنگلی جانوروں کے بولنے اور ہوا کی سرسراہٹوں کے علاوہ اگر کوئی آواز سنائی دے رہی تھی تو وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ ایک آہنگ سے سنائی دینے والی ان آوازوں نے فطرت کی آوازوں کے ساتھ مل کر موسیقی کا روپ دھار لیا تھا، لیکن یہ وہ موسیقی نہیں تھی جس سے سننے والے کو خوشی اور سکون کا احساس ہو۔ یہ ہارر فلموں میں ماحول کی خوفناکی کے تاثر کو مزید گہرا کر دینے والی موسیقی تھی، لیکن وہ سارے کے سارے اس کی خوفناکی سے بے نیاز تھے، کیونکہ وہ خود بہت خوفناک تھے اور ان کی دہشت ارد گرد کے دیہاتوں کے رہائشیوں کے دل لرزا دیتی تھی۔ وہ جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کی جان، مال اور عزت خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے قریب سفر کرنے کے بعد وہ ایک مقام پر رک گئے۔ رکنے کے بعد اسلم نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور اس کا رخ شمال کی طرف کر کے وقفے وقفے سے 3 بار جلائی بجھائی۔ جب تیسری بار جلنے کے بعد ٹارچ بجھی تو شمال کی طرف سے روشنی کی ایک لکیر سفر کرتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ یہ کسی کے ہاتھ میں روشن پینسل ٹارچ کی روشنی تھی۔ اس روشنی کے نظر آتے ہی اسلم اور اس کے 2-3 ساتھیوں نے اپنی ٹارچیں روشن کر لیں۔ اب ماحول اتنا روشن تھا کہ وہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھ سکتے تھے۔ پینسل ٹارچ روشن کرنے والا تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی موجود تھا۔ جیپیں ریڈی ہیں، اسلم نے دریافت کیا۔ 100% جواب ملا اور اس کی طرف چابیاں اچھال دی گئیں۔ اسلم نے پھرتی سے انہیں کیچ کر لیا اور ایک چابی اپنے پاس رکھنے کے بعد دوسری جمرو کی طرف اچھال دی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ایک جیپ وہ خود چلائے گا جبکہ دوسری جمرو کو چلانی ہوگی۔ چابیوں کی وصولی کے بعد وہ لوگ گھوڑوں سے نیچے اترے اور ایک طرف کھڑی جیپوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں سے آگے انہیں جیپوں میں سفر کرنا تھا۔ ان کی واپسی تک ان کے گھوڑے یہیں رہتے۔ جن افراد نے انہیں جیپیں فراہم کی تھیں وہ ان کی واپسی تک گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے اور پھر ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ ان لوگوں کا مخصوص طریقہ کار تھا۔ اگر انہیں ارد گرد کے کسی دیہات میں کارروائی کرنی ہوتی تو اپنے گھوڑوں پر دندناتے ہوئے دیہاتوں میں گھس جاتے، لیکن اگر دیہاتوں سے ہٹ کر کسی چھوٹے یا بڑے شہر میں جانا ہوتا تو جیپوں کا استعمال لازمی تھا۔ ان جیپوں کا انتظام وہ کسی طرح کر لیتے تھے، ان کے اپنے ذرائع بھی تھے اور کبھی کام لینے والی پارٹی بھی سہولت فراہم کر دیتی تھی۔ اسلم نے اشارہ کیا تو وہ سب ایک ایک کر کے جیپوں میں سوار ہونے لگے۔ اسلم کھڑا نگرانی کرتا رہا اور آخر میں ان دونوں افراد سے جنہوں نے انہیں جیپیں فراہم کی تھیں ہاتھ ملا کر خود بھی ایک جیپ میں سوار ہو کر اس کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کچھ دیر کے لیے رک جانے والا ان کا سفر دوبارہ شروع ہوا تو بے شک سواری بدل گئی تھی، لیکن ان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ سب اب بھی بالکل خاموش تھے۔ ماحول کی ہولناکی بھی قائم تھی۔ فرق پڑا تھا تو صرف اتنا کہ اب گھنے درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ جنگل سے باہر نکلتے جا رہے تھے اس لیے جنگلی جانوروں کی آوازیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی جگہ انجن کی گھرر گھرر نے لے لی تھی۔ وہ اپنے اس سفر کو اتنا خفیہ رکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے احتیاطاً ہیڈ لائٹس بھی آن نہیں کی تھیں اور صرف چاند کی روشنی میں سفر کر رہے تھے۔ تیز رفتار جیپیں راستے کی طوالت کو بڑی خوبی سے طے کرتی چلی جا رہی تھیں۔ آخر کار وہ نور کوٹ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ نور کوٹ میں ان کا رخ اس بنگلے کی طرف تھا جس میں شہریار رہائش پذیر تھا۔ بنگلے سے کچھ فاصلے پر انہوں نے اپنی جیپیں روک لیں۔
دونوں جیپیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھیں۔ چونکہ وہ طے شدہ منصوبے پر عمل کر رہے تھے، اس لیے انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ جس جیپ کو جمرو ڈرائیو کر رہا تھا، اس میں سے 3 افراد اترے اور بنگلے کی عقبی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ دیوار کی اونچائی اچھی خاصی تھی اور کوئی شخص اکیلا اپنے بل بوتے پر اسے نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ ان 3 میں سے ایک اکڑوں بیٹھ گیا اور دوسرا اس کے شانوں پر پیر جما کر کھڑا ہو گیا۔ اکڑوں بیٹھا ہوا شخص آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے کے نتیجے میں اس کے شانوں پر سوار آدمی کے ہاتھ بلند دیوار کی منڈیر کو پکڑنے کے لائق ہو گئے، لیکن دیوار پر خاردار تار بچھے ہوئے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے منڈیر کو پکڑ کر خود کو اوپر اٹھانا چاہا، اس کی انگلیوں میں لوہے کے کئی تار چبھ گئے۔ اس نے زیر لب ایک بڑی سی گالی دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور پھر اپنے سر پر موجود بڑے سے پگڑ کو کھولنے لگا۔ پگڑ کھول کر اس نے اسے دیوار پر بچھایا۔ پگڑی کے تہہ دار کپڑے نے کافی آسانی پیدا کر دی تھی اور وہ زور لگا کر اوپر کی طرف اٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوار کے اوپر تھا۔ دیوار پر چڑھنے سے قبل اس نے بنگلے کے گیٹ پر بجنے والی گھنٹی کی آواز سنی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ فرنٹ پر موجود اس کے ساتھی حرکت میں آ گئے ہیں۔ ڈور بیل بجانے کا مقصد بنگلے کے چوکیدار کا دھیان بٹانا تھا۔ چوکیدار کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ رات بھر بنگلے کے احاطے کا وقفے وقفے سے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ بیل کی آواز سن کر وہ مین گیٹ کی طرف چلا جاتا تو وہ آسانی سے عقبی دیوار پھاند کر بنگلے کے احاطے میں داخل ہو جاتا۔ بنگلے میں چوکیدار ہی وہ واحد شخص تھا جو مسلح رہتا تھا۔ باقی ملازمین روزمرہ کے کام انجام دیتے تھے اور انہیں اسلحہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چوکیدار کے علاوہ مزید حفاظتی عملہ رکھنا شہریار نے خود پسند نہیں کیا تھا، چنانچہ انہیں بس اسے ہی سب سے پہلے قابو کرنا تھا۔ عقبی سمت میں چوکیدار کی غیر موجودگی کی یقین دہانی ہو جانے کے بعد اس نے دیوار پر سے چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک جچی تلی چھلانگ تھی، چنانچہ معمولی سی ہی آواز پیدا ہوئی۔ اس کے دیوار پھلانگ جانے کے بعد ان کا تیسرا ساتھی بھی اسی ترکیب کے مطابق اوپر چڑھا اور ان کے قریب ہی چھلانگ لگا کر بنگلے کے اندر پہنچ گیا۔ اب ان کا رخ بنگلے کے مین گیٹ کی طرف تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ چند قدم آگے جاتے ہی انہیں چوکیدار نظر آ گیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ان شریر لڑکوں کو کوس رہا تھا جن کو رات کے اس پہر بھی چین نہیں تھا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ اس طرح گھنٹی بجا کر اسے گیٹ تک دوڑانے والے علاقے کے شریر لڑکے نہیں بلکہ گھاگ ڈاکو ہیں۔ اپنی ہی دھن میں چلتا ہوا وہ بالکل بے خبری میں گھات لگا کر بیٹھے ان ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا جو اس کے لیے پروانہ اجل بن کر آئے تھے۔ ان میں سے پہلے دیوار پھلانگنے والے نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑی اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ دوسرا سانس بھی نہیں لے سکا اور کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ قاتل ڈاکو لاش کو سنبھال کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لٹانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور گیٹ کی کنڈی کھول کر اسے پوری طرح سے وا کر دیا۔ گیٹ کھلتے ہی باہر منتظر ان کے ساتھی ڈاکو تیزی سے اندر آنے لگے۔ اندر آ کر ان میں سے کچھ تو سرونٹ کوارٹرز کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ نے بنگلے کی مرکزی عمارت کا رخ کیا۔ پیدل اندر داخل ہونے والوں میں اسلم اور جمرو شامل نہیں تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے اندر آنے کے بعد آخر میں جیپوں سمیت اندر آئے۔ جیپیں اندر آتے ہی گیٹ ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ اسلم اور جمرو جیپوں سے چھلانگ لگا کر اترے اور اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جا ملے جو مرکزی عمارت کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس موجود ساز و سامان کی مدد سے دروازے کا لاک بڑی مہارت سے کھول لیا تھا اور اب مزید ہدایات کے منتظر تھے۔ تم دونوں پیچھے کی طرف جا کر دھیان رکھو، باقی لوگ میرے ساتھ اندر جائیں گے۔ اسلم نے اپنے 2 ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا اور خود دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے باقی ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ تم کچن کی طرف جاؤ۔ اندر پہنچ کر اس نے جیدے نامی ڈاکو کو حکم دیا، اور جیدے کو اس نے کچن کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے پاس موجود معلومات کے مطابق ملازمین میں سے صرف بٹلر وہ واحد شخص تھا جو سرونٹ کوارٹر کی بجائے کچن سے ملحق کمرے میں رہتا تھا اور دن رات کے کسی بھی حصے میں خدمت بجا لانے کو تیار رہتا تھا۔ بٹلر کی طرف سے کسی گڑبڑ سے بچنے کے لیے اسے پہلے سے قابو کر لینا ضروری تھا۔ تم لوگ نیچے کے کمروں کی تلاشی لے کر جو بھی قیمتی مال ہاتھ لگے اسے جمع کر لو۔ ہم تینوں اوپر جائیں گے۔ جمرو اور ایک دوسرے ساتھی کو اپنے ساتھ اوپر جانے کا فیصلہ سنا کر
اس نے باقی لوگوں کو حکم دیا تو وہ سب خودکار انداز میں حرکت میں آ گئے۔ اسلم نے اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خود اوپر کا رخ کیا۔ جمرو اور دوسرا فرد اس کے حکم کے غلام بنے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ ابھی سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچے ہی تھے کہ انہیں شب خوابی کے لباس میں ملبوس شہریار ایک کمرے کے دروازے سے باہر آتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سائز کا پسٹل تھا۔ یقیناً اس نے بنگلے میں جاری سرگرمیوں کے نتیجے میں ہونے والی معمولی کھٹ پٹ کی آہٹ پا لی تھی اور اب پسٹل ہاتھ میں لیے جائزہ لینے باہر نکل رہا تھا۔ باہر آتے ہی اس کی نظر اسلم اور اس کے ساتھیوں پر پڑ گئی۔ تین نقاب پوشوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا اور قریب تھا کہ رد عمل کے طور پر فوراً فائر کر دیتا کہ اسلم نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس کی چلائی ہوئی گولی نے شہریار کے ہاتھ میں موجود پسٹل کو دور جا گرایا۔ فائر بے آواز تھا، اس لیے کسی بیرونی مداخلت کا امکان پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسمارٹ بننے کی ہرگز بھی کوشش مت کیجیے گا اسی صاحب، میرا نشانہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو اپنی کسی بھی حرکت کے نتیجے میں گولی کھانی پڑے گی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کسی ہتھیار سے نکلنے والی گولی آدمی کے جسم میں چھید کر کے اسے عالم بالا بھی پہنچا سکتی ہے، ورنہ کم از کم بھی زخمی ہونے اور خون بہنے کا امکان تو ہوتا ہی ہے۔ شہریار کی نظروں نے پسٹل ہاتھ سے نکلتے ہی اس سمت میں سفر کیا تھا جہاں پسٹل جا کر گرا تھا، چنانچہ اسلم نے فوراً ہی اسے تنبیہ کر ڈالی۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ نہایت ہموار لہجے میں اس سے یہ سوال کرتے ہوئے شہریار کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی دھمکی سے قطعی خوف زدہ نہیں ہوا۔ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں یہ آپ ہمارے واپس جانے تک جان لیں گے، فی الحال آپ واپس اندر چلیں۔ اس نے ریوالور کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے اسے حکم دیا، جس کی شہریار نے خاموشی سے پیروی کی۔ اسلم اور جمرو اسے زد میں لیے ہوئے خود بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی پہلے ہی اندر جا چکا تھا اور اس نے بیڈ پر ٹانگیں سمیٹ کر خوف زدہ سی بیٹھی ہوئی ماریا کو زد میں لیا ہوا تھا۔ گلابی مہین نائٹی میں اپنے سنہری کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھی ماریا کے وجود میں کسی مرد کی توجہ کھینچ لینے کا پورا سامان تھا۔ جمرو کی نظر اس کے وجود پر پڑی تو وہ وہیں چپک کر رہ گئی۔ لاکر کی چابیاں ہمارے حوالے کر دیں، ہم یہاں سے صرف نقدی اور زیور لے کر جائیں گے۔ آپ نے ہمارے کام میں مداخلت نہیں کی تو مالی نقصان کے علاوہ دوسرا کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری صورت میں ہر قسم کے نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی۔ رواں لہجے میں بولتا ہوا وہ شہریار کو مسلسل چونکا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا اور پرسکون لہجے میں بولا، اوکے، تم جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، ہم تمہارے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ اسلم سے یہ کہنے کے بعد اس نے ماریا کی طرف رخ کیا اور بولا، چابیاں دے دو۔ اس کا حکم سن کر ماریا نے جھک کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے سیاہ رنگ کا سٹائلش سا پرس نکالا۔ پرس نکالنے کے لیے جھکنے کے نتیجے میں اس کی نائٹی کا کشادہ گریبان مزید کشادہ ہو گیا تھا۔ اس پر نظریں گاڑ کر رکھے جمرو کے جذبات اس نظارے کے بعد مزید متلاطم ہو گئے۔ ماریا نے پرس سے چابیوں کا گچھا باہر نکالا تو اس نے سب سے پہلے جھپٹ کر اس سے چابیاں لے لیں۔ چابیاں لینے سے قبل اس نے جان بوجھ کر ماریا کے ہاتھ کو زور سے دبایا اور نرم گداز ہاتھ کی گرماہٹ سے مزید اپنے جذبات کو برانگیختہ کر بیٹھا۔ لاکر کہاں ہے؟ جمرو کی حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلم نے ماریا سے پوچھا۔ اندر ڈریسنگ روم میں، اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ان کے ڈریسنگ روم میں جاؤ اور نقدی اور زیورات لے آؤ۔ یہ حکم بھی جمرو کے لیے تھا۔ چل بی بی، اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ماریا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ کچھ سہمی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ تم لوگ اپنے حق میں کچھ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ شاید تمہیں پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ تم نے ڈاکہ زنی کی اس واردات کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ جمرو اور ماریا کے دروازے کے پیچھے غائب ہوتے ہی شہریار اسلم سے مخاطب ہوتا ہوا سنجیدگی سے بولا، آپ ہماری فکر نہ کریں اسی صاحب، ہم سارا حساب کتاب کر کے ہی اپنا کام کرتے ہیں۔ اسلم نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جواب دیا، بعض اوقات آدمی کا حساب غلط بھی ہو جاتا ہے۔ شہریار بولا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے کام میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے بہت محتاط رہتے ہیں۔ اسلم کی طرف سے ترنت جواب آیا۔ شہریار سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر گہری نظر بھی رکھے ہوئے تھا
اور اس کے پاس حرکت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ احتیاط کے باوجود جانے کب آدمی کی قسمت ساتھ چھوڑ جائے، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا۔ شہریار نے اسے ڈرایا، قسمت کے لکھے سے کون بچ سکتا ہے، جب سر پر پڑے گی تو ہم بھی بھگت لیں گے۔ وہاں غضب کا اطمینان تھا۔ اس وقت دو ایسے افراد مد مقابل تھے جو اپنی اپنی جگہ بے حد پر اعتماد تھے، اس لیے کوئی کسی کو نہیں ڈرا سکتا تھا۔ شہریار صرف اس لیے ایکشن میں نہیں آیا تھا کہ موجودہ صورتحال میں بہادری دکھانا بے وقوفی کے زمرے میں آتا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ جو 3 افراد اس کے بیڈ روم تک آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی افراد بنگلے میں موجود ہیں۔ وہ کسی طرح ان 3 سے نمٹ بھی لیتا تو باقی کا کیا کرتا؟ اسے ان میں سے کسی کی صحیح پوزیشن تو معلوم نہیں تھی۔ البتہ اتنا طے تھا کہ اس کے بنگلے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ بے حد تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ وہ ماریا کی وجہ سے بھی خاموش تھا۔ ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے متعدد واقعات اس کے علم میں تھے، چنانچہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی حرکت ان لوگوں کو ماریا کے ساتھ بدسلوکی کا جواز فراہم کر دے۔ لیکن اس کی یہ احتیاط پسندی بیکار گئی اور ڈریسنگ روم سے ماریا کی چیخ سنائی دی۔ شہریار نے مضطرب ہو کر بے ساختہ ہی اس طرف قدم بڑھائے۔ اسلم نے اسے روکا نہیں بلکہ خود بھی تیزی سے اس جانب لپکا۔ اندر حسب توقع جمرو کی نیت خراب ہو گئی تھی اور ماریا کی نائٹی کا کشادہ گلا چاک ہونے کے بعد بالکل غائب ہو چکا تھا اور سارے پوشیدہ راز عیاں کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ جمرو کی زبردستی سے بچنے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو چھوڑ دو۔ شہریار کے کچھ کرنے سے قبل اسلم نے جمرو پر ہتھیار تانتے ہوئے اسے سرد لہجے میں کہا، تم اس معاملے میں نہ پڑو۔ عورت کی طلب میں مبتلا وہ اس کی بات سننے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ تم سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور اس کا انجام اچھی طرح جانتے ہو۔ اسلم غرایا، سردار کو میں خود جواب دے لوں گا، تم میری فکر نہ کرو۔ اس نے باغیانہ لہجے میں جواب دیا، جواب مجھے بھی سردار کو دینا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں کوئی بھی کام اس کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اسلم نے اسے دھمکی دی، مار سکتا ہے تو مار دے۔ وہ گویا ضد میں آیا ہوا تھا، چنانچہ اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ماریا کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی حرکت پر تل ملا کر اسلم نے لبلبی دبا دی۔ اس کے ہتھیار سے نکلنے والی گولی جمرو کے کان کی لو اڑاتی ہوئی ایک الماری میں پیوست ہو گئی۔ تو جانتا ہے کہ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، یہ میں نے تجھے لاسٹ وارننگ دی ہے، اگلی گولی تیری کھوپڑی میں چھید کرے گی۔ کچھ گولی کی دہشت تھی اور کچھ اسلم کے لہجے کی خوفناکی کہ جمرو ماریا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ خوف زدہ ماریا فوراً ہی ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار اس ساری کارروائی کے دوران خاموش تماشائی بنا رہا تھا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسلم خود ہی اس صورتحال سے نمٹ رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ مسلسل ان کے تیسرے ساتھی کے نشانے پر تھا۔ آپس میں جھگڑنے کے باوجود وہ اس کی طرف سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ زیور اور نقدی کہاں ہے؟ جمرو ماریا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تو اسلم نے اس سے دریافت کیا۔ جواب میں اس نے ایک جانب رکھے بیگ کی طرف اشارہ کر دیا، بیگ اٹھا کر باہر جاؤ۔ اسلم نے اپنا نیا حکم سنایا، جس کی اس نے اندر ہی اندر کھولنے کے باوجود فوراً تعمیل کی۔ اسلم کے انداز نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس سے اب مزید جھگڑا مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ جس موڈ میں تھا اسے گولی مارنے سے ہرگز دریغ نہیں کرتا۔ تعاون کے لیے شکریہ ایسی صاحب، امید ہے کہ آپ نے اپنی بیگم کو شادی میں قیمتی زیورات گفٹ کیے ہوں گے اور ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ اب آپ کو ہم سے آخری تعاون کرنا ہوگا۔ آپ کو بے ہوش ہونا پڑے گا، صبح تک آپ دونوں آرام سے ہوش میں آ جائیں گے اور ہم بھی بغیر کسی مداخلت کے آپ کی پہنچ سے دور نکل جائیں گے۔ جمرو کے باہر نکلتے ہی وہ شہریار سے مخاطب ہوا اور بالکل اچانک ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی بوتل باہر نکالی۔ شہریار کچھ سمجھتا اس سے قبل وہ بوتل کا رخ اس کی طرف کر کے بے ہوشی کی دوا سپرے کر چکا تھا۔ دوا نہایت سریع الاثر تھی، چنانچہ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد انہوں نے ماریا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور پھر تیزی سے الماریوں کو الٹ پلٹ کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ سب وہاں سے روانہ ہوئے تو اپنے کام کی کوالٹی سے پوری طرح مطمئن تھے اور نقدی اور زیورات کے علاوہ اور بھی کئی قیمتی اشیاء اپنے ساتھ مال غنیمت کی طرح بٹور کر لے جا رہے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔